شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھیں؟ تو شوہر بولا کیا نام؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں مکمل کیا، اس کا کیا نام ہوگا؟ وندے بھارت، شتابدی، ہاوڑا میل، راجدھانی۔ جسم پہ لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے عورتوں پر کرم کریں گے، ستم نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ نہیں بس آدمی ہونا چاہیے، ایک آدمی ہونا چاہیے، وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، دقت نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے۔ اس کے بعد اگر غلطی کیا جنازہ پڑھائیں گے اس کا۔ آخری پیغام ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ اگر آپ کے زندہ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ اپنے ماں باپ کی ایک بار خدمت کیجئے، میری زبان نہیں ہے، نبی کی زبان ہے، بخاری کی حدیث کے حوالے سے ہے۔ ایک بار آپ خدمت کیجئے اپنے ماں باپ کی، اللہ آپ کو 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا، عمر بڑھا دے گا، روزی بڑھا دے گا، صحت بڑھا دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میری زبان ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی، نبی کی زبان ہے کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ صحابی آئے کہا یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ ہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے منت مانی ہے، اگر مکہ فتح ہوا تو کعبے کی چوکھٹ کو منہ سے چوم لوں گا، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہ سبحان اللہ، کا دوڑ کر کے جاؤ، اپنی ماں کے قدم کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ تم کو پتہ نہیں ہے کعبے کی چوکھٹ سے بڑھ کر کے بھی تمہاری ماں کے قدم ہیں، تم اس کو چوم لو، سفر کی زحمت بھی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ بوڑھا پیچھے تھا، جوان آگے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا اے جوان، کہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو اس طرح پاک کرنا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ گال پر جب ہاتھ رکھ کر کے کوئی بیٹھے تو سمجھ جائیے کوئی صدمہ ہے اس کو، اور عورت اگر سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تو سمجھ جائیے کوئی ماتم ہے۔ گال پر ہاتھ رکھ کر کے نبی کی مجلس میں صحابی بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کوئی صدمہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیسا گناہ؟ کہ زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارا گناہ چھوٹا ہو جائے گا 1 منٹ میں، 1 منٹ میں معاف ہو جائے گا، خدا مہربان ہوا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دوڑ کر کے جاؤ، اپنی ماں کے پاؤں پکڑو، دوڑ کر کے جاؤ، اپنے باپ کی داڑھی کو پکڑو دونوں سے، اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ۔
تم کو اپنے ماں باپ کے مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے؟ خدا کے ہاں تمہارے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمہاری خاطر اگر تمہارے ماں باپ نے دھرتی پر ہاتھ اٹھا دیا، وہ گناہ جو عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کر کے خدا کے فضل سے معاف ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ دسترخوان لگا، سالن آیا، بیٹا جب کھانے لگا تو مزہ نہیں آیا، تو ماں سے کھسیا کر کے بولتا ہے اماں تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن پکانے کے لیے نہیں آتا۔ ماں نے کہا بیٹا ناراض کیوں ہو رہا؟ تیری بیوی نے پکایا۔ کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہی تو سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ مل رہا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو جورو کا غلام ہے، تو بیوی کا شوہر نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے ہم خدمت کریں گے، ماں باپ کا انتقال ہوگا دعائے مغفرت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ اب ان کا جنازہ پڑھا ہی دینا ہوگا۔ ماں کی ممتا، ماں کی ممتا، ماں کی ممتا کو چین آ جائے، ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں، گالیاں ماں کو دینے والے لوگ بے یقینی کی موت مرتے ہیں، باپ کا کچھ نہیں رکھتے وقار، وہ جو کم ضعیف ان سے لڑتے ہیں، وہ جو کم ضعیف ان سے لڑتے ہیں۔ میرے پاس ایک پرچی آئی تھی، اس پرچی میں کچھ درخواست تھی، اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ آپ لوگ اتنے شریف لوگ ہیں اور اتنے نوازنے والے لوگ ہیں، سخی لوگ ہیں کہ آپ لوگ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ لوگ اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ میں آپ کا مہمان ہوں، مسافر بھی ہوں، میں آپ سے ایک درخواست لگاؤں گا چندے کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کی جیب میں ہوگا تو آپ ضرور دیں گے، بڑا پیسہ ہے تو بڑا دیں گے، چھوٹا ہے تو چھوٹا دیں گے، اور آپ کبھی یہ سوال نہیں کریں گے ہم تو دے چکے، چونکہ اللہ ہی آپ کو ناشتہ کراتا ہے، دوپہر کا کھانا کھلاتا ہے، رات کا کھانا کھلاتا ہے، رات کے لیے الگ پیسہ دیتا ہے، دن کے لیے الگ پیسہ دیتا ہے۔ آپ اس کے گھر کے لیے، اس کے رسول کے گھر کے لیے آپ مہربان ہوں گے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ ایک مثال میں دوں گا، انشاءاللہ میں آپ سے درخواست لگاؤں گا، انشاءاللہ آپ میری آبرو کا سامان کریں گے، چندہ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا دیکھ رہے ہیں، اس موبائل کا جادو آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ 5 منٹ کے لیے دیکھیے، 1 گھنٹے کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی۔ آپ صرف 5 منٹ آپ دیکھ کر کے دکھائیے، آپ کی نیند 1 گھنٹے کے لیے اڑ جائے گی، نیند نہیں آئے گی آپ۔ اور آپ کو جادو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں وضو کا، اللہ کے گھر کا جادو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ صرف وضو کر لیجئے، وضو کر کے سیدھا مسجد آ جائیے، دایاں پیر اتار کر کے آپ مسجد میں داخل کیجئے، اور صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آئے گا، جھٹکے پر جھٹکا آئے گا۔ کیوں بھائی؟ توشک گدا نہیں ہے، پھول کا بستر نہیں ہے، یہاں نیند کیوں آ رہی ہے؟ رات کا وقت نہیں ہے، مسجد میں نیند کیوں آ رہی ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے۔ جب دل پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے تو آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے۔ جب خدا کا بندہ خدا کے گھر پہنچتا ہے تو رحمت ملتی ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے، اس لیے نیند آتی ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے، نماز বিহীর পরে কি जो বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব
মাঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে अपने किरदार का तू पहले तो गाजी बन जा जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा शर्त बस ये है कि आ जाइए 5 मिनट का अमल है 2-3 मिनट का अमल है कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर के लिए मेहमान रसूल के लिए अल्लाह के रसूल के घर के लिए आ जाइए भाई जेब में पैसा है ईमान की गर्मी दिखाइए अब एक बार मेहरबान होंगे खुदा 10 बार आप पर मेहरबान होगा अगर है तो आ जाइए दे दीजिए अगर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है बड़ा नोट बचा लीजिए छोटा नोट ला करके दे दीजिए उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखा लीजिए माशाल्लाह बैठे हैं जाड़ा लग रहा है लेकिन ये जवान उठ करके आ रहा है अल्लाह इस जवान की जवानी को कबूल फरमाए दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए माशाल्लाह आ रहे हैं माहौल बंदा कतरा कतरा दरिया होगा नारे तकबीर माशाल्लाह किसके नाम से बीवी के नाम से दादाजी के नाम से दिया है माशाल्लाह उनके ससुर के नाम से दिया है और आपकी सास के नाम से चलेगा बाद में जाने दीजिए दूसरे जलसे में देखेंगे खैर माशाल्लाह नारे तकबीर माशाल्लाह देखिए हम तो समझ गए थे सरद हो गया है लेकिन माशाल्लाह एक एक चंदा आ जाइए सिर्फ 2 मिनट के लिए चतुर्वेदी साहब आ रहे हैं आप जितनी देर करेंगे आपके मेहमान उतनी देर आपका सामना करेंगे आ जाइए कतरा कतरा दरिया होता है ज़र्रा ज़र्रा सहरा होता है आ जाइए माशाल्लाह माशाल्लाह किसकी तरफ